جو ناپ تول میں کمی کرتے تھے، جو ناپ تول میں کمی کرتے تھے، آج ان کی سزا یہ ہے۔ 10واں گناہ سن لیجئے کہ جو حضور علیہ السلام کو اس رات دکھایا گیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک طرف حلال گوشت پک رہا ہے اور ایک طرف بدبودار حرام گوشت ہے، اور فرمایا خوشبودار جو حلال معطر گوشت ہے اس کو وہ لوگ چھوڑ کر حرام کی طرف آتے ہیں جو بدبودار ہے، جس سے گھن آ رہی ہے، اور اس کو جا کر کھاتے ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑ کر حرام کماتے تھے، حلال کو چھوڑ کر حرام کماتے تھے، اور آج ان کی سزا یہ ہے کہ یہ حلال جو ہے وہ گوشت کو چھوڑ کر حرام گوشت کھانے پر مجبور ہے۔ آگے آئیے 11واں نمبر، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا وہ آگ کے کپڑوں میں لپیٹ کر ان کے اوپر جو ہے وہ کوڑے مارے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کس عذاب میں مبتلا ہیں کہ آگ کے کپڑے میں انہیں لپیٹ کر کوڑے مارے جا رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو ہے وہ فحاشی کو پھیلاتے تھے، عریانی کو پھیلاتے تھے، گانے کو، باجے کو، یہ جو ہے وہ مجرے کو، یہ ننگی ویڈیوز کو وہ آگے لوگوں تک پھیلاتے تھے، فحاشی کو پھیلاتے تھے، فحاشی باتیں کرتے تھے، اور آج یہ اس عذاب میں مبتلا ہے۔ وہ گناہ ان کا دنیا میں جاری رہا اور یہ آج اس عذاب میں مبتلا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے جو فحاشی کو پروموٹ کرتا ہے، فحاشی کو پھیلاتا ہے، فحاشی کو پسند کرتا ہے، فحاشی گفتگو کرتا ہے، کسی چوک چراہے میں، کسی جگہ پر، تنہائی میں یا کہ لوگوں کے سامنے، وہ یاد رکھ لے اس کا عذاب اس کا یہ ہے کہ اسے جو ہے وہ جہنم والے کپڑے میں، آگ والے کپڑے میں لپیٹ کر کل قیامت کے دن کوڑے مارے جائیں گے۔ 12واں نمبر پر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا جو بالوں کے سمت جو ہے وہ لٹکی ہوئی تھی اور ان کی چھاتی کے نیچے آگ کو بھڑکایا جا رہا تھا، آگ کے ساتھ ان کی چھاتیوں کو گرم کیا جا رہا تھا، سلگایا جا رہا تھا۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں کو جانتے ہیں یہ کس عذاب میں مبتلا ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے جبریل تو بتا یہ کس عذاب میں مبتلا ہے؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی تھی، اپنے شوہروں کی بات نہیں مانتی تھی، اپنے شوہروں کو حق ادا نہیں کرنے دیتی تھی، اور لوگوں کے ہاں جا کر اپنا جو ہے وہ کام، اپنی بے حیثی، اپنی عزت ان کو لٹایا کرتی تھی۔ آج یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس عذاب میں مبتلا کر دی گئی ہے۔ 13واں نمبر سن لیجئے، بس 3 اور رہ گئے ہیں۔ فرمایا 13واں نمبر پر کچھ لوگوں کو سانپوں اور بچھوؤں نے گھیر رکھا ہوگا، ادھر سے سانپ ڈستے ہیں، ادھر سے بڑے بڑے بچھو ڈستے ہیں، ان کو نکلنے کا کہیں سے جو ہے وہ چارہ اور موقع نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ کون ہیں؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تھے، مال کے اوپر جو ہے وہ سانپ بن کے دنیا میں بیٹھے رہے کہ اگر ہم زکوٰۃ دیں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ آج وہی سانپ اور بچھو ان کا وہ جو ہے وہ زکوٰۃ دنیا میں نہ دینے کی وجہ سے آج ان کو ڈس رہے ہیں، اس عذاب میں مبتلا ہے۔ 14ویں نمبر پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگوں کی زبانیں سوجی ہوئی ہوں گی اور منہ سے بدبو آ رہے ہوں گے۔ فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پاک تو پڑھا ہے پر اس پر عمل نہیں کیا، قرآن پاک تو یاد کیا ہے پر اس کا مطلب، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کی تشریح، اس پر عمل نہیں کیا، اس لیے آج ان کی زبانیں اور ان کے ہونٹ سوج گئے ہیں۔ 15ویں نمبر پر آخری بات حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ آگ سے جل رہے تھے۔ میں نے پوچھا اے جبریل بتا یہ کس عذاب میں مبتلا ہے؟ حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ
یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو بات بات پر قسم اٹھا دیا کرتے تھے، اللہ کی قسم مجھے یہ مال اتنے کا ملا ہے، مجھے اس میں جو ہے وہ فائدہ نہیں ہے، اللہ کی قسم مجھے یہ گھاٹا ہے، ہر بات بات پر جھوٹی قسم اٹھاتے تھے۔ فرمایا جھوٹی قسم اٹھانے والے کا کل عذاب قیامت کے دن کیا ہے کہ ان کے ہونٹ آگ کی طرح بل رہے ہوں گے، جل رہے ہوں گے۔ ہم اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہم ان سب کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔